سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو بولو؟ اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو، بنا بندگی کے تو زندگی شرمندگی ہے۔ میں جلسوں کی مخالفت نہیں کرتا، جلسے ہونے چاہیے۔ اللہ کی قسم میں حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب میری طرف بھی آپ بھی دیکھو، آپ بھی تقریر سنو۔ حضرات گرامی سنیں، اگر یہ جلسے نہیں ہوتے نا تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا حضرات ڈنگروں کی طرح زندگی جیتے، حضرات چوراہوں پہ روڈوں پہ نیم برنا ہو کر کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ جلسوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، یہ جلسے ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں بچے جاتے ہیں، جلسے میں 50 سال کا بھی آکے دین سیکھ سکتا ہے، 75 سال کا آدمی آکے بھی دین سیکھ سکتا ہے، کاروبار کرنے والا بھی دین سیکھ سکتا ہے، کارخانے میں کام کرنے والا بھی دین سیکھ سکتا ہے۔ یہ جلسہ محض جلسہ نہیں، ایک رات کا مدرسہ ہوا کرتا ہے، اس میں آپ کو دین دیا جاتا ہے، یہ علماء آتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جلسوں کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے۔ واللہ کیا موسم ہوگا، واللہ کیا اللہ اکبر، پھر ہمارے جلسوں سے حضرات ایک مطلب کیا تحریک پیدا ہوگی، ہمارے جلسوں سے ایک مدرسہ، ہر جلسے سے مدرسہ پیدا ہوگا، مکتب پیدا ہوگا۔ جس دن ہم باوضو ہو کر کے نماز عشاء پڑھ کے اپنے جلسوں میں آ جائیں گے، پھر جلسوں سے جائیں گے نماز فجر کو ادا کر لیں گے، پھر دیکھنا ہمارے جلسے انقلاب پیدا کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ زندگی بھر جلسے کرتے رہیں، نمازوں سے دور رہیں تو یہ جلسے آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ جلسہ آپ کا اسی وقت جلسہ ہے، نیاز آپ کی اسی وقت نیاز ہے جب آپ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے لگو۔ مولانا روم نے فرمایا، بے بندگی کے تو زندگی شرمندگی ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، ہم مسلمان میں اور غیر مسلمان میں نماز سے فرق کیا کرتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا اسے مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ذرا غور تو فرماؤ، ہم کون سی زمانے میں، کون سے دور میں زندگی جی رہے ہیں۔ جلسوں کی کمی نہیں، علماء کی کثرت ہے، اس کے باوجود بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار رہے۔ مولانا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بے نمازی کو ادھار نہ دو، جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے لوٹائے گا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ضرب یضربو کی گردان کر کے، تادیبی کاروائی کر کے، زجر و توبیخ کر کے، مار پیٹ کر کے ان کو نماز پڑھوا
فرماؤ، باپ بھی نماز پڑھے، بیٹا بھی نماز پڑھے، ماں بھی نماز پڑھے، بیٹی بھی نماز پڑھے۔ ضرورت ہے آج باپ کو دیندار ہو جانا چاہیے۔ ایک باپ دیندار ہوگا تو حضرات اس کے بیٹے بھی دیندار ہو جائیں گے، پورے گھر میں پورا گھر دیندار ہو جائے گا۔ وہیں پہ میں رک کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں کا، خواتین کا بھی جم غفیر سیلاب ہے آج کے اس جلسے میں، جہاں ایک مرد ایک باپ جب دیندار ہوگا تو حضرات پورا گھر دیندار ہو جائے گا، لیکن وہیں پہ ایک عورت جب دیندار ہو جائے گی، ایک ماں جب دیندار ہو جائے گی تو صرف بچے دیندار نہیں ہوں گے، پھر دین نسلوں تک چلا جائے گا، نسلیں دیندار بن جائیں گی۔ مائیں چاہیں گی تو اپنے بیٹوں کو نمازی بنا دے، مائیں چاہیں تو اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، یہ ٹھان لیں گی تو ان کے بچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اسکول میں اللہ اکبر کبیرہ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا تھا کیا کیا بننا چاہتے ہو، تو کسی نے کچھ کہا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک بچے نے کہا میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، ماسٹر نے کہا حضور کے صحابی بننا تمہارا یہ ممکن نہیں ہے، غیر ممکن ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہو اور اسی پہ اس کا انتقال بھی ہوا ہو، پردہ بھی کیا ہو، وصال بھی کیا ہو۔ حضرات گرامی، بچے نے کہا مجھے تو صحابی کی تعریف معلوم نہیں، لیکن میرے دل میں صحابی بننے کی انگڑائی اس وجہ سے، اللہ اکبر، میرے دل میں انگڑائی آئی ہے، میرے دل میں اشتیاق ہے، شوق ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، چوائس ہے کہ میری ماں سونے سے پہلے مجھے حضور کے ایک صحابی کا قصہ سنا کر کے سلاتی ہے، ابو بکر کا قصہ میری امی مجھے سنا کر کے سلاتی ہے، عمر ابن خطاب فاروق اعظم کا قصہ میری والدہ مجھے سناتی ہے، پھر سلاتی ہے، تو میرے دل میں حضور کا صحابی بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ مائیں اگر اپنے بچوں کو دین دے تو بچے دیندار ہو جائیں، مائیں اپنے بچوں کو قرآن سنائیں تو ان کے بچے قرآن سنانے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آج ماؤں پہ دین نہیں ہے، وجہ یہ ہے بچے بھی بے دین ہیں۔ آج مائیں دیندار نہیں ہیں تو بچوں میں بھی دین نہیں ہے۔ آج ماں بے پردہ ہے تو بیٹی بے پردہ ہے، ماں پردہ دار کرتی تھی تو بیٹیاں بھی پردہ کرتی تھی، مائیں بے پردہ ہیں، بے حجاب ہے تو بیٹیاں بے حجاب ہیں، بھول گئی تعلیمات مصطفیٰ۔ ابھی حضرت نے کہا تھا عورت کا سب سے بڑا زیور پردہ ہے، مر جانا لیکن کبھی حجاب کا سودا مت کرنا۔ آپ کو اللہ اکبر، ٹیپو سلطان کی سرزمین سے، میسور کی سرزمین سے ایک مسکان نام کی بچی نے درس دیا تھا، چند اللہ اکبر بھیڑیوں کے جھنڈ میں اس بچی نے نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی۔ اس لڑکی نے پردہ نہیں چھوڑا تھا، پردہ کیا، اللہ نے اسے پاپولر کر دیا، اللہ نے مشہور کر دیا، اور جو پردہ نہیں کرتی وہ یہاں بھی رسوا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی عزت نہیں، وہاں بھی وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھول گئی تمہارا رب کتنی پاور والا ہے، تمہارا رب کتنی طاقت والا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو چند دن کی، چند سالوں کی حکومت مل گئی تو وہ اپنے آپ میں فرعون بن گئے، اللہ اکبر، خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، طاقت پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے میرے رب کی شان یہ ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت چین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے 2 روپے کیا عطا فرما دیے، حضرات آدمی کپڑوں میں نہیں ہے، خدا چھوڑی باتیں کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، چمتکار کو مطلب کیا ہے، وہ سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے رب کی شان یہ ہے، جب بندہ اکڑتا ہے تو خدا اس سے واپس بھی لے لیتا ہے، وہ امیر بھی بناتا ہے، غریب بھی بنا دیتا ہے، اس کے دینے کا بھی جواب نہیں ہے، ناراض ہو جائے تو لینے کا بھی جواب نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی،
تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. آج میری قوم کے اندر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کس کو شوق نہیں ہے حضرات قیادت کرنے کا؟ سب پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, راجنیت سب کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں راجنیت کا شوق دل میں تمنا لینے سے پہلے, راجنیت شروع کرنے سے پہلے, اسٹارٹ کرنے سے پہلے کسی دنیاوی پرائم منسٹر کی زندگی نہ پڑھنا. اگر پڑھنا ہی ہے تو مصطفیٰ کے عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھ لینا, تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, آپ بامراد ہو جاؤ گے. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار, باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے, حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. نماز پنجگانہ 24 گھنٹے میں باجماعت وقت صحیحہ پہ ہم لوگوں کو ادا کرنی چاہیے. اگر ہم نماز پڑھیں گے پھر جلسہ کریں گے تو ہمارا جلسہ بھی قبول ہوگا, ہمارے جلسوں کے فائدے آئیں گے, ہمارے جلسوں کے مثبت اثرات آپ سماج کے اندر دیکھیں گے, اصلاح ہو جائے گی. ہم لوگ نماز عشاء پڑھ کے جلسوں میں جس دن بیٹھنے لگیں گے انقلاب ہماری قوم کے اندر آ جائے گا. لیکن قوم ہے سنورنے کے لیے تیار نہیں. تو سنو, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج قوم پرستی کے جھگڑے ہیں, برادری بات پریوار بات کے جھگڑے ہیں. سنو کان کھول کر کے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو کے بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہیں تو میرے نبی نے مسلمان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمی ہو ناٹا ہو اونچا ہو بڑا ہو, جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو حضور سے جتنا عشق کر لیتا ہے اس کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے, مقام اس کا اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اونچ نیچ کا جھگڑا دوسرے مذاہب میں تھا, ذات پات کا جھگڑا دوسرے اللہ اکبر ادیان میں تھا. مذہب اسلام میں تو ذات پات کا کوئی جھگڑا نہیں, حضرات گرامی اونچ نیچ کا کوئی جھگڑا نہیں. ابھی راجستھان کی سرزمین سے ایک لڑکی نے کلمہ پڑھا, مذہب اسلام کو قبول کیا, اس نے بیان دیا اوپن آ کر کے, اس نے کہا کہ میں نے مذہب اسلام اس لیے قبول کیا ہے, مذہب اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. مسجد کا دروازہ امیر کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, غریب کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اور جب سجدے میں جاتے ہیں آواز آتی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہمارے یہاں وہ کہتی, میں نے دیکھا مندروں میں کہ یہاں پہ مطلب کیا, فلاں برادری کا آدمی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا, فلاں کو پرمیشن نہیں, فلاں کو پرمیشن ہے. لیکن یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے, سبھی کو اجازت ہے مذہب اسلام کے اندر. اللہ اکبر, نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے. اور یہ مذہب اسلام کی تاریخ بھی ہے. جب اللہ اکبر فتح مکہ ہوا, مصطفیٰ جان رحمت نے خانے کعبے کی چھت پہ کسی قریشی کو کھڑا نہیں کیا, بلال حبشی کو کھڑا کر دیا. بلال حبشی کھڑے ہو گئے, اذان پکار رہے ہیں, پکارنے سے پہلے عرض کر رہے آقا میں کس کی طرف منہ کر کے اذان دوں, کس کی طرف رخ کر کے اذان پکارو. میرے نبی نے کہا بلال میری طرف چہرہ کر کے اذان پکارنے لگو, اس لیے کہ تیرا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور نوجوانوں فیشن پرستی سے باہر نکلو, برادری بات کے جھگڑے چھوڑو, علاقہ پرستی چھوڑو. آج یو پی والے بنگال والوں کو قبول کرنے تیار نہیں, بنگال والے یو پی والوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی قسم تم سب مسلمان ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ حضور کے عاشق بن جاؤ, ایک ہی جھنڈے کے نیچے چلو. زمانے والوں کو یہ پیغام دو جو بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان سنیت کی جان، قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنز الایمان۔ اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک، مسجد کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن، پیسے منہن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو، گر اپنا ایمان جوانوں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ممبر رسول ہے، یہ ڈائز، یہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا ہے۔ یہ احسان ہے قصبہ گولا والوں، جوانوں کہ حضور نے اپنا ممبر تم سے سجوایا ہے، اس کے صدقے میں تمہاری زندگیاں سجیں گی، تمہارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ حضور کا احسان ہے تم پہ کہ حضور نے اپنا ممبر تم سے سجوا لیا، ورنہ ان کے غلاموں کی کمی نہیں، ان کے غلام تو ان کے نام پہ گردنیں اتارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سر لے بھی لیتے بھی ہیں، اور حضور کی محبت میں سر دے بھی دیا کرتے ہیں۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ امام تو عشق کے میدان کے دھنی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کی بات کی تو چرچا آج بنگال میں بھی ہو رہا ہے، بہار میں بھی ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، اللہ اکبر عرب میں بھی ہو رہا ہے، عجم میں بھی ہو رہا ہے، کہاں کہاں امام احمد رضا کی بات نہیں۔ اس لیے بات ہو رہی ہے جو حضور کی بات کرتا زمانہ اس کی بات کرتا ہے، وہ لوگ کرتا کہ نہیں کرتا ہے، حضور زمانہ اس کی بات کیا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت قدیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور کا احسان ہے کہ حضور نے اپنا ذکر ان سے کروا لیا۔ آج سب جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ ایک قلندر آپ اور دیکھا کرتے تھے، میں آیا تھا قصبہ گولا کی سرزمین پہ ابھی چند سال پہلے، ایک مسجد کی اوپننگ تھی، مسجد بنی آپ کے یہاں پہ، میری تقریر ہوئی، اور بھی دیگر الہ آباد سے بھی خطیب آئے تھے، یو پی رامپور سے بھی تشریف لائے تھے خطبہ حضرات گرامی۔ اس میں ایک ذات آئی تھی جس کو نواز حضور مجاہد ملت کے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا قیامت تک، حضور حبیب ملت۔ اللہ اکبر، کیا چہرہ تھا سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند حبیب ملت کے چہرے میں طواف کر رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا، اچانک خاموش ہو کر کے وہ شہر خاموشہ چلے گئے۔ اس مطلب کیا ہے، جس کو سب کو مطلب چھوڑ دینا ہے، اس جہان کو سب کو چھوڑ دینا ہے، حضور حبیب حضور نواز حضور مجاہد ملت حبیب ملت بھی تشریف لے گئے، اور زمانے کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گے، سونا چمن رہ جائے گا۔ حضرات جائیں گے سب کو مرنا ہے، لیکن کوئی جائے نا حضور مجاہد ملت کے نواسے کی طرح، حضور حبیب ملت کی طرح۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا تھا کہ ہم کون ہیں اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، بتا دیں گے
नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए, उड़ीसा वालों को समझ में आ गया, अल्लाह अकबर, भद्रक वालों को भी समझ में आ गया, वाकई ज़ात यार लाइक ताज़ीम ज़ात थी। जिसने भी चेहरा देखा, जिसने भी पैर उनके हाथ पे अपने आप को किए, जो भी बिके वो खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत के फ्यूज़ और बरक़ात से आप सबको माला माल फरमाए। आज भी वो अपनी कब्र से यही तुम्हें कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, मौत वो है जिस पे करे ज़माना अफसोस, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए। और आला हज़रत अदीमुल बरकत ने जो कहा था, हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत, हबीब मिल्लत ने हज़रात उसकी तर्जमानी बादे विसाल दुनिया को बता दिया। देखो लहद में इश्क़ रुख़े शेखा, दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक जलसे में और जाना हुआ उड़ीसा में, अल्लाह अकबर, कुछ साल गुज़श्ता की बात है, अल्लाह की कसम क्या सादगी थी हुजूर नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, हज़रात बिहार वाले, हिंदुस्तान वाले, उनके लिए अपने पलकों को बिछाने तैयार रहते थे। लेकिन वो मेरे मुजाहिद मिल्लत का नवासा कितना सादा जिंदगी गुजारता था, सादा रहते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, हमको मतलब क्या है किसी होटल में नहीं रुकना, हमें फुला खाना नहीं खाना, सादा रहते थे। और ये हमारे आजकल के मतलब नौजवान उलमा को, जवासाल खतीबों को बता करके चले गए कि कामयाब वो है जो नाज़ो नखरे ना उठवाए बल्कि दीन का सच्चा काम करे, और इस तरह चलता रहे कि एक दिन अकेला चलेगा, लेकिन जब दीन का काम इत्मीनान के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ करेंगे तो फिर डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था उसी के मिस्ताक बन जाओगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। कितने बड़े नाना के नवासे हैं, हबीब मिल्लत जानते हैं, अल्लाह की कसम शेर का काम है इंसान को मतलब क्या है, हमला करके लुक़्मे अजल बनाना, और पानी का काम, दरिया का काम क्या है, इंसान को डुबो देना। लेकिन याद रखें, मुरादाबाद की सरजमीन है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश का ये जिला डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर है, हज़रात शहर मुरादाबाद, वहां पे एक दरसगाह है, जिस दरसगाह को कायम सदरुल्लाह फादिल फखरुल अमातुल हकीम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मतलब क्या है, टीचर की हैसियत से आप मतलब क्या है पहुंच गए, अल्लाह अकबर कबीरा, मतलब क्या सदरुल्लाह फाजिल की दरसगाह में, सदरुल्लाह फाजिल के मदरसे में, जामिया नईमिया में पहले आपने जितनी तालीम बाकी थी उसको पूरा किया। कुछ अहादीस की कुतुब हुजूर सदरुल्लाह फाजिल से, अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा मौलाना हबीबुर रहमान ने, आपने उनको पढ़ा, उसके बाद आप टीचर की हैसियत से आपका तकर्रुर हो गया, मुदर्रिस की हैसियत से आपका इंतखाब हो गया, वहां पे पढ़ाने लगे, पढ़ाते भी थे, नजरों से पिलाते भी थे, और जो गरीब तलबा होते थे उनकी अल्लाह अकबर कबीरा अखराजात को पूरा भी किया करते थे, कपड़े भी हुजूर मतलब मुजाहिद मिल्लत बनाते थे, खाने के लिए पैसे भी दिया करते थे, साबुन के लिए पैसे भी दिया करते थे। एक नाम है मौलाना अब्दुल रब का, ये डींगरपुर है, हम शहर मुरादाबाद से 11 या 12 किलोमीटर की मसाफत की दूरी पे वहां के रहने वाले हैं मौलाना अब्दुल रब, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम थे लेकिन बड़ा प्यार फरमाते थे मुजाहिद मिल्लत। एक मर्तबा आप मुरादाबाद के अतराफ में एक गांव का नाम है, विलेज का नाम है शाहपुर, वहां पे आप तशरीफ लेकर के चले गए, रास्ते में एक ढेला नदी के नाम से नदी पड़ती थी, आप जब गए हैं तो अल्लाह अकबर नदी खुश्क है, नदी को पार किया, बस्ती में पहुंचे, तकरीर की, जैसे ही सुबह हुई तो क्या देखा, पूरी रात बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश है और पूरी ढेला नदी भर गई है। जैसे ही चलने लगे बस्ती वालों ने कहा जाने का कोई रास्ता नहीं है, नदी अल्लाह अकबर भर चुकी है, हाथी डुबाओ, पानी आ चुका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा इरशाद फरमाते हैं, मैं तो सदरुल्लाह फादिल से वादा करके आया हूँ, सुबह मदरसे में पढ़ाऊंगा और मदरसे में पढ़ाने के बाद मुझे उड़ीसा के लिए भी निकलना मेरा टिकट बना हुआ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बस्ती वालों ने कहा रास्ता कोई भी मुनासिब नहीं है, आप नहीं जा सकते, आप ढेला नदी का मुआयना करने के लिए आए। आप फरमाते हैं देखो ढेला नदी में कितना पानी, गांव वालों ने कहा हाथी डुबाओ पानी। इतने में एक दूध बेचने वाला आया, उसके पास अल्लाह
موجود تھا وہ اس کے سہارے سے تیر گیا. فرماتے عبدالرب ایک دودھ بیچنے والا تیر رہا ہے اور قرآن جس کے سینے میں ہے وہ دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ. آپ بھی اللہ اکبر کبیرہ ڈھیلا ندی میں بڑھ گئے. آپ کا دامن مولانا عبدالرب نے پکڑ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی چلنے لگے ہاتھی ڈوبا ہو پانی تھا لیکن ناف سے اوپر تک مجاہد ملت کے پانی نہ گیا. ندی کو پار کر کے جب جامعہ نعیمیہ کی درسگاہ میں پہنچے تو صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اے اللہ مجاہد حبیب الرحمن یہ تو بتاؤ ڈھیلا ندی کو کیسے پار کر کے آئے ہو. آپ خاموش تھے. مولانا عبدالرب مراد آبادی بولے حضور آج میرے استاد اکیلے نہیں تیرے ہیں خود بھی تیرے ہیں مجھے بھی تیرایا ہے. اتنا سننا تھا. صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی رو کر کے بولے اپنی قسمتوں پہ ناز کرو بنگال والوں اڑیسہ والوں مجاہد ملت کی شان کیسی ہے. صدر اللہ فاضل بولے اے عبدالرب میرے مجاہد نے آج تمہیں اکیلا تیرایا ہے لیکن قیامت کے دن دیکھنا نہ جانے کتنوں کو تیرا کر کے میرا حبیب الرحمن جنت میں لے کر کے جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں نہ مجاہد ملت کا کوئی جواب ہے نہ حبیب ملت کا کوئی جواب ہے. مجاہد ملت بھی لاجواب ہے حبیب ملت بھی لاجواب ہے نانا بھی لاجواب ہے نواسا بھی لاجواب ہے. فیضان حضور مجاہد ملت فیضان حضور حبیب ملت نعرہ تکبیر. بہت عمدہ ماشاءاللہ. حضرات اللہ پاک ہمیں حضور مجاہد ملت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمارے حضرت قاری رئیس اختر صاحب قبلہ رضوی کا حکم تھا کہ ہلکا سا اشارہ حضور حبیب ملت کے حوالے سے کریں. میں نے کوشش کی. بیٹھے رہے میرے بھائی بیٹھے رہے بس چند منٹ اور آپ کے لوں گا. ابھی تو میں تقریر کا میں نے مطلب کیا تمہید بانی ہے. اصل موضوع تو میں اب آ رہا ہوں اصل کی طرف. آپ ذرا توجہ فرمائیں. حضرات گرامی ہمیں کیا کرنا بولو نماز پڑھنی ہے. پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ ماں بہنوں کو نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ بولو پڑھنی ہے. نوجوانوں نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ نماز میں کامیابی ہے نماز میں فلاح ہے. بغیر نماز کے کوئی کامیابی نہیں. بولو کوئی کامیابی نہیں. اب آؤ رب تبارک و تعالی نے دوسرا حکم اس آیت کریمہ میں دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جب تمہارے والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. نہ انہیں اف کہنا نہ انہیں جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما. جب ماں باپ سے والدین سے بات کرنا ان کی تعظیم و تکریم کرنا رسپیکٹ کرنا. آج ہم پیروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں کرنی چاہیے لیکن پیر کی تعظیم بعد میں باپ کی تعظیم پہلے. مجھے ایک بات بتاؤ ہم پیروں کے ہاتھ چومنے چاہیے. جو اچھے پیر ہیں مطلب باشرہ پیر ہے شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور جو شریعت کی پیروی نہیں کرتا وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے. پیر کے لیے ضروری ہے وہ شریعت کی پیروی کرتا ہو. مسلک اعلیٰ حضرات اللہ اکبر جو اہل سنت و جماعت کا نعرہ ہے اس سے پہچانا جاتی ہے مطلب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے. مسلک اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو اس پیر کی تعظیم کرے. لیکن جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو ایسے پیر کے ہاتھ بھی بعد میں چومیں. پہلے آپ اپنے باپ کی دست بوسی کریں. مجھے بتاؤ اگر آپ پیر کے ہاتھ نہیں چومیں گے تو ان کے پاس اور مرید موجود ہیں وہ ان کی دست بوسی کر لیں گے. آپ اپنے باپ کے لیے تو اکیلے بیٹے ہیں. آپ اگر اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومیں گے تو بتاؤ کون چومے گا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے باپ کی دست بوسی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہو. اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ماں باپ
باپ جوان ہو تو کیا نافرمانی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرات گرامی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا کماتا ہے باپ کھاتا ہے، لیکن وہیں پر جب باپ جوان ہوتا ہے تو باپ کماتا ہے بیٹا کھاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، آج کچھ نوجوان ہیں عزیزان ملت اسلامیہ بے ہوش ہے، بے ہوش، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کمانے لگے تو باپ کو ہی کنارے لگا دیا۔ ایک باپ نے سوسائڈ کیا ہے، میں نے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھی، ہریانہ کا یہ واقعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے، ان کا پوتا بہت بڑا آفیسر تھا، سروس مین تھا، لیکن اس مطلب کیا بیٹا بھی سروس مین اور پوتا بھی سروس مین، دونوں کی سرکاری حکومت سے مطلب کیا دونوں کی نوکریاں تھی، بہت زیادہ مطلب سیلری ان کو ملا کرتی تھی۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو نے مطلب ٹورچر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے دوسرے بیٹے کی یہاں کھانا شروع کیا تو باسی روٹی ان کو ملنے لگی۔ انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ سوسائڈ کر لیا، پھر ایک نوٹ لکھا کہ میں پورے سماج کو چاہیے، پھر شاشن کو ڈنڈ ان پر رکھنا چاہیے۔ آج جو ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جو زہر کھا رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کی وجہ سے زہر کھا رہے ہیں۔ روزانہ کے میٹھا زہر کھانے سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کڑوا زہر کھا لینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج ماں باپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ماں باپ کو باسی روٹی دی جا رہی ہے، خود تازہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرماؤ، پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ماں باپ اگر خرچے کے لیے پیسے مانگ لیں، بیٹا کہتا پچھلے ہفتے تو 1000 روپیہ دیا تھے، تم نے کہاں کہاں خرچ کر دیے؟ تمہیں باپ نے پیسہ دیا تھا، کیا کبھی تم نے دوبارہ باپ سے پیسہ مانگا؟ تو کیا کبھی باپ نے حساب مانگا؟ باپ تو حساب نہیں مانگا، لیکن بیٹا حساب مانگ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے آقا میں کماتا ہوں، میرا باپ کھاتا ہے، میرا باپ میری پوکٹ سے پیسہ نکال لیتا، مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتا، میں کماتا ہوں باپ کھاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے خاموش ہو جاؤ، انت ومالک لابیکا، تم بھی اور تمہارا مال لابیکا، تمہارے باپ کا ہے۔ تمہارے گھر کے اندر جو بی بی ہے اسے تم سے پیسہ مانگنے کی اجازت کی تو ضرورت ہے، لیکن تمہارے باپ کو تمہاری پاکٹ سے پیسہ نکالنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک تمہارا پورا جسم، تمہاری پوری باڈی تمہارے باپ کی امانت ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے پیسے نکال کر کے استعمال کرے، خرچ کرے، تمہیں باپ کا ہاتھ روکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نادان باپ کو پیسہ دیتے ہو، اس کے بعد احسان جتلاتے ہو، بھول گئے اپنے باپ کے احسانوں کو۔ تم جب چھوٹے تھے تمہارا باپ اللہ اکبر دن رات کماتا تھا، سورت میں کما رہا تھا، گجرات میں کما رہا تھا، اللہ اکبر بنگال میں کما رہا تھا، ادر اسٹیٹ میں کما رہا تھا، تمہارے لیے لے کر کے آ رہا تھا، تمہارے کورس کا انتظام کر رہا تھا، یونیفارم کا انتظام کر رہا تھا، تمہارے سونے کے بستر کا انتظام کر رہا تھا، تمہارے جوتوں کا انتظام کر رہا تھا، تمہارے کپڑوں کا انتظام کر رہا تھا، خود کو ٹوٹی جوتی پہن رہا تھا، تمہیں اچھے جوتے پہنا رہا تھا، خود کو پھٹے کپڑے پہن رہا تھا، تمہیں عمدہ ڈریس نفیس کپڑے پہنا رہا تھا، تمہارے کپڑے دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا، تمہارے اچھے کپڑے دیکھ کر کے اپنے جسم کے بوسیدہ اور پھٹے کپڑے بول چکا تھا، تمہارے پیروں کی اچھی جوتیوں کو اللہ اکبر پہنانے کے لیے اپنے پیروں کی ٹوٹی جوتی بھول چکا تھا۔ یہ باپ ہے جو بیٹے کو اونچا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن گیا، بیٹے کو بڑا دیکھنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ چھوٹا بن گیا، اونچا دیکھنے کے لیے نیچا بن گیا۔ یہ باپ ہے، باپ جس نے رات میں بھی محنت کی، دن میں بھی محنت کی، تم نے کھلونا مانگا، باپ کا حساب نہ تھا، اوور ٹائم کام کیا، اللہ اکبر کبیرہ گھر کو آ رہا تھا، طبیعت کہہ رہی تھی موسمی کا جوس پی لے، انار کا جوس پی لے، لیکن توجہ جب تیری طرف کی تھی، بیٹے نے کھلونا مانگا ہے، میں نے جوس پی لیا تو بیٹے کا کھلونا نہ آ سکے گا، میں نے موسمی کا جوس پی لیا تو بیٹے کا کورس نہ آ سکے گا، بیٹے کی فیس جمع نہ ہو سکے گی۔ باپ نے اپنی خواہشات کا قتل کیا، گلا گھوٹا، تیری خواہشوں کو پروان چڑھایا، آج تو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا،
لمبی لمبی اللہ اکبر تسبیح ہاتھوں میں گھمانے والے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، کان کھول کر کے سن لے، اگر باپ ناراض ہے تو نے باپ کو گھر سے نکالا ہے، دھکے دیے ہیں، تیرا عمرہ نہیں ہے، تیرا حج نہیں ہے، تیرا سجدہ نہیں ہے۔ اور پیر فقیروں کے چکر چھوڑ دے، ان کے ہاتھوں کو چوم یا مت چوم تیری مرضی ہے، لیکن اپنے باپ کو آ کر کے راضی کر لے، باپ کی قدم بوسی کر لے، باپ کے قدموں میں گر جا۔ باپ اگر راضی ہو گیا، ناظم رضا مندری دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، میری ملت کے نوجوانوں، جب باپ راضی ہو جاتا ہے عرش کا رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک والا حضرات، حقوق الوالدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محنت کے یہ وقت وہ اجرت نہیں لیتی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں لیتی، یہ ماں کا جگر ہے، ماں کا پلا کے اپنا لہو، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، آج تمہاری سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لیکن جس دن تم باپ بنو گے اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سے اگر کوئی سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس رشتے کو باپ کہتے ہیں۔ تم سفر پہ جاؤ سب سو جاتے ہیں، لیکن جب تک تم پلٹ کر نہ آ جاؤ تمہارے باپ کو نیند نہیں آتی، بستر پہ کربٹیں بدل دو، دعائیں کرتا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا۔ باپ کو مت رلانا، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، یہ ذات راضی ہے تو عرش کا مالک راضی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو تمہارے باپ کی کتنی قربانیاں ہیں تمہارے لیے۔ میں کہتا ہوں ماں کی محبت اپنی جگہ، اس کا بقا اپنی جگہ، لیکن باپ کو بھی کبھی اس سے درکنار نہیں کیا جا سکتا، باپ کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی، باپ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، باپ سے چہرہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ باپ کون جانتے ہیں؟ دیکھو ماں کا پیار اپنی جگہ، ماں نے جب اٹھایا تو گود میں بٹھا کر کے کہا دیکھ لے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں، لیکن باپ جب اٹھاتا تو صرف گود میں نہیں کاندھوں پہ بٹھا کر کے کہتا جہاں تک میں بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تک کا تو دیکھ لے۔ خود ان پڑھ ہے، تمہیں پڑھا لکھا کر کے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ باپ ہے۔ لوگ تمہاری پراپرٹی سے، دولت سے، پیسے سے حسد کرتے ہیں، باپ ہی تو ہے جو تمہاری ترقی سے خوش ہوتا ہے، ایک باپ ہی تو ہے جو تمہاری ترقی سے خوش ہوتا، تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں، مقام حقوق ماں کے زیادہ ہے، لیکن شان اور مرتبہ باپ کا زیادہ۔ بولو کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا زیادہ ہے۔ تو دیکھو جب باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹا کھاتا ہے، باپ کماتا ہے، وہیں پہ بیٹا جب جوان ہوتا باپ بوڑھا ہوتا، بیٹا کماتا باپ کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں اف تک نہ کہو، تو جب تم کماؤ اور باپ کھائیں تم اس وقت انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، تو باپ جب کماتا تم کھاتے ہو، باپ کا کھا کر کے باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ جب بڑھاپے میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو جوانی میں ماں باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو؟ آج جنت کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، جنت تلاش کر رہے ہو، تلاش PCR کے بعد بھی جنت کا سراغ نہیں ملا نا، لو جنت کا پتہ بتا کے جا رہا ہوں جنت کہاں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ بولو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی عزت کرو، باپ کی فرما برداری کرو۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو بچے اپنے ماں والدین کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دیکھو ماں کی شان یہ ہے، ایک شاعر نے کہا تھا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں نا ہم، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے نا۔ منزل مقصود پہ ٹارگٹ تب پورا کرنا چاہتے ہو تو آؤ سنو، حضرت
बायजीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, पर गुज़ीदा अल्लाह के बंदे हैं। 11 साल बुस्ताम के जंगल में बुस्ताम की खाक को छाटा, कामयाबी नहीं मिली, घर को वापस आए। दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने पूछा बेटे कामयाबी मिल गई? रो करके कहने लगी माँ जिस कामयाबी जलवे हुजूरी के लिए घर से निकला था 11 साल के बाद भी नहीं मिली। हाथ उठाए, दामन पिसारा, या अल्लाह मेरे बेटे को जलवे हुजूरी दे दे। उठे हुए हाथ, फैला हुआ दामन नीचे बाद में आया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। बायजीद बुस्तामी रो करके कहते थे मैं पागल था, कामयाबी जंगल में तलाश कर रहा था, कामयाबी जवानों माँ के कदमों के नीचे है, सदका भी दे दिया है, नदर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। क़यामत जैसा उसके दिल पे मंदिर टूट जाता है कि रिश्ता जिसकी बेटी कभी जुड़ के टूट जाता है। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है मेरा दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अल्लाह के वली हैं, उनका जिक्र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, बनी इसराइल के वली हैं, मुस्तजाबुद्दावात हैं, जुरेज उनका नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं जुरेज तारीकुद दुनिया हो गए, दुनिया व माफी हसे बेनियाज हो गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह की ज़रबे लगाने लगे। आपने अपना घर छोड़ा, जंगल में जाकर के छप्पर डाल लिया, कच्चे मकान में रहने लगे हजरत जुरेज। उनकी वालिद एक रात अपने घर से निकले, 3 मरतबा आवाज लगाई, या जुरेज या जुरेज या जुरेज, या हरफ निदा इसके जरिए अपने बेटे की तवज्जो अपनी जानिब मबदूल कराने की कोशिश की। ऐ जुरेज आओ मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत जुरेज नमाज पढ़ रहे हैं, सोचा पहले नमाज पढ़ लूं, बाद में अपनी वालिदा को जवाब दे दूंगा। हजरत जुरेज ने 3 मरतबा माँ के पुकारने से जब जवाब न दिया तो हजरत जुरेज की वालिदा ने कहा, या अल्लाह मेरे बेटे को जब तक तू रुस्वा ना कर दे तो इसे मौत ना देना, जब तक ये किसी तवाइफ का चेहरा ना देख ले। ये कह करके वापस आ गई। क्या हुआ? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जुरेज की कुटिया के बराबर में, उनकी खानका के बराबर में एक तवाइफ औरत रहती थी, उसके चरवाहे बकरी चराने वाले से नाजायज ताल्लुकात और मामलात थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने उससे मुलाकात की, उसको हमल ठहर गया और उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसने लड़के को जना। पूरे शहर में हंगामा हो गया, ये बात हलक से निकली फलक तक पहुंची, हंगामा हो गया। काज़ी उल क़ुज़ात चीफ जस्टिस तक को ये शिकायत कंप्लेंट पहुंची। उसने तलब किया, कहा तूने ये मुंह काला कहां करा है, शहर की फिजा गंदी करने की कोशिश की। उसने कहा इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, गुनहगार जुरेज है, जुरेज ने ये बदतमीजी की है, ये जो बेटा है इसका बाप जुरेज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। काज़ी उल क़ुज़ात ने पुलिस को भेजा, प्रशासन गया, अल्लाह के वली को अरेस्ट किया, खानका को बुलडोज कर दिया गया। आ जाइए हजरत। हजरत आपके दरमियान, हमारे दरमियान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब अलमारूफ झारखंडी बाबा वो तशरीफ ला चुके हैं। बस 5 मिनट के लिए थोड़ी सी आवाज़ और खोल कर रखते। अल्हम्दुलिल्लाह जो झारखंडी बाबा के नाम से फेमस है कि नहीं है? हाँ, हंसाते भी हैं लेकिन रुलाते भी हैं। सिर्फ निगेटिव पहलू लेके मत जाइए तकरीर से, पॉजिटिव। कुछ लोग सिर्फ तनकीद करने में माहिर होते हैं, 100 पहलू अच्छाई के, एक पहलू बुराई का, उसी को पकड़ लेंगे। उनकी मिसाल ऐसी है कि पूरे साफ सुथरे जिस्म को मक्खी छोड़ के सिर्फ गंदी जगह बैठती है, फोड़े फुंसी में बैठती है। बात समझ में आ रही है आपकी?
مولانا تاج محمد صاحب قبلہ بہت اچھی محنت آپ کی ہیں، اللہ سلامت رکھے. ایک بچے کی دستار بندی بھی یہ کرا رہے ہیں، تو جیسے ہی اس بچے کو بلا لیں، اور میں بس اپنی گفتگو میں معافی ضمیر کو میں نے آپ تک ادا کرنے کی کوشش کی، اسے مکمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. بہت جلد مت افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، ورنہ یہ خلف شاری ہوگی، یہ خلجان پیدا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تو آپ کو جو ہے نا اچھائیوں کو بھی لے کر کے جانا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا مجمع کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا مسکرانے کا بھی مطلب کیا ان کو موقع دیا جاتا ہے، مجمع مسکرا جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، پھر بات بتا دی جاتی ہے اچھی طرح، مطلب کیا پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر جو بات حلق سے نکلتی ہے پھر پورے فلک تک نہیں پہنچتی، ذہن میں اتر جاتی ہے. کیوں حضرت ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اجازت ہے بات کو پورا کر لوں؟ ہے اجازت؟ آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، صرف ہاتھ اٹھا رہے ہو، اور ہاتھ بھی ایک اٹھا رہے ہو، دونوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو یا رسول اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں. ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں. گورے کا، کالے کا، عربی کا، عجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے مذہب اسلام میں. مولانا صاحب یہ منبر رسول ہے، اس کا جواب دینا ہے. علاقہ پرستی آپ نے کی، پورا قرآن کھول لو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم قرآنی تعلیم لے کر کے، حدیث کی کتابیں پڑھ کر کے یار منبر پہ آتے ہو، پھر اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، اور یہ پاؤں چلنے والی باتیں نہیں ہیں. آپ شہرت نہیں پاؤ گے، آپ کتنی کوشش کر لو آپ کو شہرت نہیں مل سکتی. شہرت اسی دن ملے گی جس دن مدینے والے کا اشارہ ہو جائے گا، آقا راضی ہو جائیں گے. آپ کتنے ڈرامے رچ لو، کتنی مطلب پیٹ سے باتیں بنا لو، حضرات عزت اسی دن ملے گی جس دن میرے نبی کے عشق میں بیٹھ کر کے منبر پہ حق اور سچی بات کرنے لگو گے، انشاءاللہ عزتیں تمہارے بھی قدم چومنے لگیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے حضرت انسان، ہم نے تجھے ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا، تیرے لیے خاندان، تمہارے لیے قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اب تمہیں اگر بڑا بننے کا شوق ہے، صدیقی چاہتا ہے میں بڑا بنوں، شیخ چاہتا ہے میں بڑا بنوں، قریشی چاہتا ہے میں بڑا بنوں، انصاری چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، پٹھان چاہتا ہے، خاصاب چاہتا ہے میں بڑا بن جاؤں. خاصاب گھرانے میں پیدا ہو کر کے بڑے نہیں بن جاؤ گے جب تک کہ اعلیٰ حضرت جیسا عشق پیدا نہیں کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، انصاری بن کے تم بڑے نہیں بن سکتے جب تک کہ حضرت ایوب انصاری جیسا عشق پیدا نہیں کر لو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ذات پات کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس سے آگے اٹھیے. پریوار باد اس میں کوئی مذہب اسلام میں نہیں. اب اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، سوائے سادات کے کسی کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں، سب کلمہ پڑھنے والے برابر کے شریک ہیں. اب اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. میرے حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، اللہ اکبر کبیرہ صدر اللہ فاضل، اعلیٰ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں، اللہ اکبر حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری، اور دیکھو حافظ ملت، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی قسم یہ جب بڑے ہوئے ہیں، جب اللہ سے ڈرے ہیں، تقوی کو اختیار کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنا دیا ہے. متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کے، جوانوں اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو برادری کا اسٹیٹس مت لگانا. تم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کون سے برادری اور قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا
حسین کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم خصابی میں جیے، تم انصاری کا خمار لے کر کے جیے، تم قریشی کا خمار لے کر کے جیے، تم صدیقی کا خمار لے کر کے جیے، تم شیخ صاحب کا خمار لے کر کے جیے، تم ترک کا خمار لے کر کے جیے، پٹائی ہوگی، اور اگر اعلیٰ حضرت کی طرح اس طرح کہہ دو گے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ کس طرح تو سنو، اس طرح کہنا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت پاک تا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کے ہو جاؤ۔ جب حضور کے ہو جاؤ گے، اللہ کے ہو جاؤ گے، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ من کان للہ فکان اللہ لہو، اللہ کے ہو جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا، جریج کا قصہ بیان کیا تو جریج کی والدہ یہ ناراض ہو کر کے چلی گئی۔ پھر شاشن پولیس پہنچا، بلڈوزر کا نام سنا، کہیں بلڈوزر بابا ہیں، کہیں جھارکھنڈی بابا ہیں، لیکن ہمارے جھارکھنڈی بابا کا جواب ہے کیا؟ زور سے بولو، زور سے، ہمارے پاس سارا مال ہے کہ نہیں؟ یہ بولو، سارا مال ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بولو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بلڈوزر سے ان کی خانقاہ توڑ دی گئی، بلڈوز کر دی گئی، گرفتار کیا گیا۔ دیکھو، ماں کو مت ستانا، مت ستانا اپنی ماں کو، تکلیف مت دینا، اذیت مت پہنچانا، مت پہنچانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت جریج، سنو بھائی، سنو سنو سنو، حضرت جریج سے جب قاضی القضات نے کہا کہ تم نے یہ گندہ کام کیا ہے، یہ بدتمیزی کی، منہ کالا کیا، آپ نے اس کے ساتھ مطلب کیا ہے، یہ زنا کا ارتکاب کیا، مرتکب آپ ہوئے۔ آپ نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا یہ عورت تو اس بات کی مطلب کیا ہے، اس بات کی مطلب زور دے کر کے کہتی ہے کہ آپ نے یہ سارے کام اس کے ساتھ کیے، اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت جریج نے کہا میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ تو قاضی القضات نے کہا اس کی صفائی پیش کرو آپ۔ تو حضرت جریج نے کہا میں اپنی صفائی پیش کروں؟ سنو، میں صفائی پیش نہیں کرتا، یہ بچہ ہی کہہ دے گا نہیں کس کا ہے۔ کہا یہ ایسا کیسے ممکن ہے، پوسیبل ہے بچہ بول جائے؟ کہا ابھی بولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جریج نے اشارہ کیا، بیٹے بتا دو تم کس کے ہو؟ بچہ کہنے لگا جریج سچے ہیں، میری ماں جھوٹی ہے، میری ماں نے ایک چرواہے سے مکالا کروایا ہے، اس کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت جریج سے قاضی القضات نے معافی مانگی کہ جریج معاف کر دو ہمیں، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے تمہارے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام ناانصافی کی، آپ کی خانقاہ کو بلڈوز کر دیا گیا اور آپ کو لوگوں کے سامنے ہم نے مطلب کیا ہے رسوا کر دے کی ناپاک کوشش کی۔ جریج ہم سے غلطی ہوئی، جریج ہمیں معاف کر دو، ہم سے مغالطہ ہوا۔ حضرت جریج نے کہا تھا غلطی تم سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز نفل میں اللہ اکبر میں مشغول تھا، میری ماں مجھے آواز دے رہی تھی، میں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں، بعد میں ماں کو جواب دے دوں گا۔ اور نوجوانوں دیکھو، بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، ماں پکار رہی ہو، بیٹے سے ماں ناراض ہو گئی ہو، تو اللہ رب العزت نے عذاب ان پہ مسلط کر دیا، دنیا نے دیکھا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ مسئلہ میں بیان کر دوں، اگر آپ فرض نماز پڑھ لیں، والدہ آپ کو آپ کی بلا رہی ہیں تو نہ ہی نماز کو مکمل کریں۔ نفل نماز اگر آپ پڑھ لیں تو فقہ کرام نے اجازت دی ہے، اپنی والدہ کی بارگاہ میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو اذیت پہنچ جائے گی، کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی اور آپ کو وہ پکار رہا، تو آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ لو، مطلقاً آپ نماز پڑھ لو، آپ نماز چھوڑ کر کے اس کی مدد کے لیے چلے جائیے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، یا اللہ میرے ماں باپ میں والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رکھے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رکھے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف کا آپ ورد کریں، میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سینے دل میں جمال یار کا نافور ہے, مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے, نقطۂ ہر فکر جو مثل قبر معمور ہے. اے رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.